السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روى البخاری ومسلم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ معزز ناظرین، رمضان ایک ایسا بہترین موسم ہے، اس میں ہم ماشاءاللہ بہت نیکیاں کرتے ہیں۔ قرآن کو اس مہینے سے خاص تعلق ہے، صدقہ و خیرات کو بھی اس مہینے سے بڑا خاص تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امت میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے یا جن کے پاس زیورات ہیں، وہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ شعبان میں فرض ہوئی تو رمضان میں کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ غلط چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس شوال میں وہ چیز آ رہی ہے تو رمضان میں نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس طریقے سے علماء یہ بتاتے ہیں، جب آپ پر فرض ہو گئی زکوٰۃ اسی وقت نکال دینا چاہیے۔ ایک مہینہ تاخیر کرنا، رمضان میں کرے تو کام افضل ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک عادت پڑ چکی ہے لوگوں کو، وہ 3 مہینے پہلے فرض ہوئی تو رمضان میں کر لیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 3 مہینے بعد فرض ہوئی 3 مہینے پہلے کر دیتے۔ زکوٰۃ وقت سے پہلے دے سکتے، لیکن تاخیر کرنا اس میں صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کر دیتے تھے۔ تاخیر کرنا کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ آئیے زکوٰۃ سے متعلق 1-2 درس ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی کب ہے، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں، دینے سے کیا ہوتا ہے، نہیں دینے سے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ 15 منٹ میں سمیٹتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، صحابی رسول شہدائی سنت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے اللہ کے بارے میں یہ اقرار کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بحق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات کا اقرار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ اقرار کرنا ہر ایک میں۔ اس کے بعد اللہ کی نبی نے 4 ارکان اسلام ذکر فرمائے، کیا کیا؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اس حدیث میں علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات بتائی۔ 4 ارکان اسلام کو ذکر کرنے سے پہلے توحید کا ذکر ہے۔ غور سے سنیے بات آپ یہ، اللہ کی نبی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر کرنا، کس کا ذکر کیا؟ توحید کا ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا بندے کا عقیدہ توحید درست ہو، اس وقت یہ 4 ارکان کرے تو اسے مزہ میں ملتا، اللہ کے پاس وہ عمل قبول بھی ہوتا۔ اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، شرک و بدعت میں خرافات پڑا ہوا ہے، اگر وہ چل کر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ساقط ہو جائے، مگر اللہ کے پاس ثواب میں کمی بھی آ سکتی ہے اور مزے سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے استاد حضرت جبرائیل اور دنیا کے سب سے پہلے شاگرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جبرائیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک سفید کپڑے میں آدمی ہمارے پاس آیا، جب ہم نے اس کو دیکھا اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی سفر کی تھکان کے آثار نہیں تھے۔ انسان تھکتا ہے، سفر کے آثار آتے، مگر فرشتہ کتنا بھی لمبا جاؤ نہیں تھکتا انہیں۔ تو کیا کیا؟ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اصل میں جبرائیل تھے، اللہ کے نبی کے یہ زانو ہے نا، یہ گھٹنے، نبی کے گھٹنے سے لگا دیے آ کر کے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، بتاؤ اسلام کسے بولتے ہیں، ایمان کسے بولتے ہیں، احسان کسے بولتے ہیں؟ پورے سوالات کرتے گئے۔ سوال کرنے والے فرشتوں کے سردار، جواب دینے والے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے سوال کیا اسلام کسے بولتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس حدیث کی تشریح میں ہمارے استاد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جن کی عمر 90 سال سے
زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ حرم نبوی میں انہوں نے 50 سال تک حدیث پڑھایا۔ وہ کیا بولتے ہیں اس حدیث تشریح میں؟ کہتے ہیں اسلام کے ارکان پر عمل کرنا جہاں دین کا حصہ ہے، وہیں ایمان کے ارکان کے مجموعے کا نام بھی اسلام ہے۔ یہی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر ابن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون آئے تھے جس کو ہم نے دیکھا، تو اللہ کی نبی نے اس موقع پر کہا آتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہارے پاس دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں دیکھو آپ، جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیتے ہیں، مگر آپ کے سامنے جو صحابہ تھے انہیں پہچان نہیں پاتے۔ ایک مرتبہ تو ایسے ہوا ام سلمہ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، وہ پہچان نہیں پاتے، مگر اللہ کے نبی پہچان لے جبرائیل ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل جو ہے دین سکھانے آئے تھے، لہذا انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ جیسے نماز توحید کے بعد اسلام کا پہلا رکن ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ غور سے سن لیجیے۔ زکوٰۃ کے دو معنی علماء نے بتائے، ایک معنی بڑھنے کا، دوسرا معنی پاک کرنے کا۔ یہ کیا ہے بڑھنے کا، پاک کرنے کا معنی؟ یہ مطلب یہ ہے بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اصل میں وہ مال کی گندگی ہے، اگر آپ اس کو نکال دیے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ پورا پاک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس میں بڑھنے کا اور پاک کرنے کا معنی آتا ہے۔ اب جیسے معلوم ہے زکوٰۃ نماز کہاں فرض ہوئی؟ مکے میں ہوئی، لیکن نماز کی رکعتوں کی تعداد مدینے میں ہوئی جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم کب فرض ہوا؟ ماشاءاللہ علماء نے کیسے دقت سے سمجھایا، دیکھو ہم آپ کے سامنے نام پڑھتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مکے میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، مگر زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل مدینے میں ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ یہ کھیتی میں زکوٰۃ کتنا دینا اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن 5 کلو میں 10 کلو میں کتنا وہ مدینے میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہجرت سے پہلے مکے ہی میں فرض ہوئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو دقت، ابن تیمیہ نے کیسے کیسے شاگرد اپنے دنیا میں چھوڑے، علماء ان کو سوچ سکتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ صحیح ہے، ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، مگر اس کی تفصیل 6، 7 اور 8 ہجری میں آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے زکوٰۃ نکالو بولا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کتنا نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 سال بیان فرمایا۔ اور یہ اسلام کی خوبی دیکھو، مکے میں حضرت صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ مکے میں زکوٰۃ کو فرض کرتا نا صحابہ کیا مال دیتے سوچو۔ یہ حضرت صحابہ اکرام اللہ کے خاطر، رسول اللہ کی خاطر ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے تھے، ان کے پاس گھر بار بھی کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے مکے کے 13 سال تک زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بھی سوالش نہیں آیا۔ مدینے کے 5 سال گزر گئے، مال غنیمت جنگوں میں جب آنے لگا، اس کے بعد دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں ماشاءاللہ لوگوں کے بارے میں بتایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت بہت ہے، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ قرآن میں بہت آیا ہے، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ کئی کو مل کو آیا۔ اس بارے میں علماء نے 15 باتیں لکھی ماشاءاللہ، کئی کو اللہ بولا، زکوٰۃ کے ساتھ مال کا ذکر آیا، نماز کا ذکر آیا۔ 1-2 بتاتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے توحید کے اقرار کے بعد بندے پر سب سے پہلے نماز فرض ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، روزے کا مرتبہ آگے آتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، بعض نے کہا نماز بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہماری کس کی عبادت ہے؟ بدن کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اور اس طریقے سے بعض علماء نے کہا یہ دونوں چیزیں بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا۔ اور ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے، یہ بعض علماء نے بتا، علامہ رشید رضا رحمہ اللہ مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں نماز انسان کے ظاہر کو، باطن کو جس طرح پاک کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ اب سمجھیے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے،
جب تک میں وہ زکوٰۃ میں اپنے مال کی نہیں نکالتا اس وقت تک وہ مال کی محبت اندر رہتی ہے، اور مال کی محبت غلط انسان کے زندگی اگر انسان کے دل میں بیٹھ گئی نا، سمجھو وہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ زکوٰۃ انسان کے جو انسان کے وہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں مال کی جو غلط محبت بیٹھتی ہے اس کو نکال دیتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں زکوٰۃ کو فرض کیا ہوگا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں، دیکھو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں ہم نے دنیا میں لوگوں کے درمیان میں کیٹیگری پیدا کیا ہے۔ اگر کل کے عشاء کے درس میں آپ لوگ سنے ہوں گے، سارے مالدار ہوئے تو بھی پریشانی، سارے غریب ہو گئے تو پریشانی۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مالدار بنایا، بعض لوگ غریب بنایا، کہیں کو بولے تو یہ مالدار ہیں ان کو ان کا حق دینا۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ بتایا، یہ اس کا کفارہ اگر دنیا میں غریب نہ ہو تو کفارہ کسے دیتے؟ فدیے کا مال کسے دیتے؟ یہ دنیا میں اللہ نے جو کیٹیگری بنائی ہے اس سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں سے بخیلی کو، حرص کو، کنجوس جیسے امراض کو نکالنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا نظام نہ رکھتا نا تو لوگ کنجوس ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھو زکوٰۃ فرض ہو جائے کو کتنے لوگ تجوریوں میں بینک بیلنس میں مال جمع کر کے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اپنے نفس کی حرص سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جیسے نماز پڑھ کے بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، زکوٰۃ دے کے بھی وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ زکوٰۃ کا نظام بیان کرنے سے اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں معاشرے میں غریبوں میں، ناداروں میں، ضرورت مندوں میں، یتیموں میں یہ مال تقسیم ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر زکوٰۃ فرض نہ کرتا نا، لوگ کیا کرتے ہیں مال پورا جمع لے بیٹھتے قارون کی طرح۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مال ایک جگہ ٹکے نہیں، وہ مال مالدار کے جیب سے نکلے اور غریب کے جیب میں جا کر گر جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کر کے یہ بھی بتاتا ہے، دیکھو دنیا میں غریب اور فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ غریب و فقیر وہ ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ایسے غریب اچھے نہیں ہیں۔ وہ غریب اچھا ہے جو لوگوں کے سامنے مالدار کی طرح رہتا ہے، اپنی ضرورتوں کو چھپا کر وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے ضرورتیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھو ان لوگوں کو مال دو جو اپنی ضرورتوں کو تمہارے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ان کی مکمل طور پر خبر گیری کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ کا مال دی، صدقہ کا مال دیے، باہر سے آیا تو کھڑو فوٹو پکڑیں گے۔ اب یہ زکوٰۃ جو دے رہی ہیں، صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، اس کی فوٹو پکڑنا کیسے ہی سن لیجیے آپ۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کا مال دے رہے ہیں، ایسے دے دو آپ۔ زکوٰۃ سب کے سامنے دے سکتے، صدقہ و خیرات چھپا کر دینا چاہیے۔ اچھا عرب سے مال آیا، ان کو پروف کے طور پر دینا ہے تو آپ فوٹو پکڑ کے دے سکتے ہیں، ورنہ تو ہر جگہ یہ فوٹو پکڑنے کو عادت بنانا، اس میں مالداری کی شہرت تو ہے مگر اس میں غریب اپنی موت مر جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے فوٹو پکڑ رہے ہیں آپ، ذرا پکڑو دیکھیں گے فوٹو پکڑو، لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ فوٹو شیئر کرتے اس کے چہرے پر کچھ چھوڑا دیتا کہ چھپ جائے۔ لہٰذا غریبی کی غربت پر پردہ ڈالو اور اس کی غربت کا نعوذ باللہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ فرض کر کے اللہ یہ بچاتا ہے، لوگوں تمہارے مال میں پوچھنے والوں نہ پوچھنے والوں سب کا حصہ ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اور یہ دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے سے گناہوں کی پاکی ہوتی ہے، اللہ راضی اوسا ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں زیادتی برکت آتی ہے۔ اب انسان کے پاس لاکھ روپے میں 2500 روپے دے رہا ہے، انہوں نے کیا سمجھا تھا، گن کے دیکھا تو 2500 روپے کم ہی نہ سمجھا تھا۔ یاد رکھو آپ کے پاس جو بیلنس ہے اس میں کمی ہوئی ہوگی مگر اللہ کے پاس آپ کا جو مال ہے اس میں بڑھوتری ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا، وہ آیت آگے آتی ہے، کیا فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اگر اللہ کی رضامندی کی خاطر اگر تم زکوٰۃ دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اجر اتنا ہی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مال کو گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، 2500 روپے اس میں کیا ہو گئے، 25000 روپے سمجھیے اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اگر آپ وہ 25000 روپے کو 1 لاکھ روپے میں ملا کر رکھتے ہیں بولے تو آپ کا پورا مال گندا،
ایسے ہی عبداللہ حیدرآبادی حفظہ اللہ میرے استاد ہیں، وہ اس طریقے سے سمجھاتے، اس کو کیسے سمجھاتے، ایک بڑے بگونے میں دودھ رکھو، اتنا پیشاب ڈالو، کیا ہوتا، پورا مال خراب ہوتا، پورا خراب ہوتا۔ اس طریقے سے آپ کا زکوٰۃ کا جو مال ہے اصلی مال میں ملا کے پورا مال گندا ہو جائے گا اور اسے برکت بھی اٹھ جائے گی۔ اور ایسے سے واقعات سنتے ہمیں، یا تو چوری ہو جاتا یا تو جل جاتا، کیا تو ہوتا اللہ کی نافرمانی کرے تو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، جب تم زکوٰۃ دیتے ہو گویا مال کے فساد کو پاک کر دیتے ہو۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اور ایک فائدہ بھی یہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عرش الہی کے سائے میں وہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ہاتھ سے دیا ہوگا تو یہ ہاتھ کو معلوم نہیں ہوگا۔ لہٰذا شوہر خرچ کرے تو بیوی کو نہیں معلوم ہونا، بیوی خرچ کو شوہر کو معلوم نہیں ہونا۔ صدقہ و خیرات ایسے کرنا، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آپ اب مال کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ، اور اگر آپ ایسا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا، لوگو 6 باتوں کی میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اگر یہ 6 کام کرو گے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس میں تھا ادو زکوٰۃ اموالکم، آپ نے اپنے طویل آخری خطبے میں بھی زکوٰۃ کے ادائیگی پر آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی وعید سنائی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو لوگ زکوٰۃ کا مال رکھ لیتے کیا ہوگا دیکھو آخرت میں، فتقوا فتحما، وہ مال گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم، کیا کیا جائے گا، وہ گرم مال کو لے کر پہلے پیشانی داغی جائے گی، وظہورہم، پیٹھ کی جائے گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے، زکوٰۃ اپنے گھروں میں رکھ لیتے، وہ سانپ، گنجا سانپ، وہ مال زکوٰۃ کا گنجا سانپ بن کر آئے گا اور انسان کے گردن میں لپیٹ لیا جائے گا، اور وہ گنجا سانپ بات کرتے ہوئے کہے گا انا کنزک و مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ بہرحال زکوٰۃ کسے کسے دینا، کب کب دینا، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان کو جیسے نماز چھوڑے تو تاریخ وعید ہے، ویسا ان لوگوں پر بھی مکمل طور پر وعید ہے۔ لہٰذا گن گن کے مت دو، تجوریوں میں مت رکھ لو، یہ مال صبح میں آتا شام میں چلے جاتا۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر کے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کا عمل۔ مال بھی واپس آ جاتا، گھر والے بھی واپس آ جاتے۔ اگر ان کے انسان کے ساتھ قبر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اس کا وہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام نے زکوٰۃ کی اہمیت کو جو واضح کیا ہے اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔